اللہ اکبر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب اور پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، واللہ باحجاب خواتین نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ بے پردہ اور اڑیا گھومنے والی لڑکیاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ بڑی بڑی جنگوں کی شکستوں کو فتح میں تبدیل کرنے والی خواتین باپردہ تھیں، علم کی عظیم، اللہ اکبر، عظیم پہاڑ بن کر کے لوگوں کے سامنے جلوگر ہونے والی خواتین باپردہ تھی، جس نے بڑے بڑے لوگوں کو، صلاح الدین جیسے لوگوں کو اور طارق بن زیاد جیسے لوگوں کو، ٹیپو سلطان جیسے لوگوں کو جس نے جنم دیا ہے، وہ سب کے سب خواتین باپردہ تھیں۔ اور کتنی باپردہ تھیں، اللہ اکبر، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون، اس خاتون کی بڑی شان ہے، اللہ اکبر، آج بھی اس کا مقبرہ جو ہے وہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر موجود ہے۔ یہ وہ جو ہے وہ باعمل، متقی اور پرہیزگار خاتون ہے۔ جب اس کو پتا چلا کہ عرفات میں حاجی پانی کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، تو اس نے بغداد معلیٰ سے ایک نہر کا انتظام میدان عرفات تک کیا تھا، جس کو آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زبیدہ خاتون ایک مرتبہ اپنے محل میں تھی، اور محل میں چونکہ عورتیں تھی، مرد نہیں تھے، تنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ محل میں موجود تھی، مرد موجود نہیں تھے، عورتیں تھی۔ ایسی حالت کے اندر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہے، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کے سر کے بال نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک غلام اس کمرے میں داخل ہوتا ہے، اس حالت میں داخل ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کا کوئی پیغام لے کر کے آیا تھا، اور جب وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ملکہ زبیدہ بغیر دوپٹے کے ہے، وہ وہیں سے فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ وہ غلام کو بھی اتنا خیال تھا کہ اس نے ملکہ کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ملکہ کو یوں لگا کہ کوئی مرد آیا تھا اور پیچھے کو ہٹا، تو اس نے فوراً اپنی کنیز دوڑائی اور کہا کہ اس کو روکو۔ جب اس کو روکا گیا تو اس سے کہا، خدا کی عزت کی قسم دے کر تجھ سے کہتے ہیں، بتا تو نے میرا کون کون سا عضو دیکھا، بتا تو نے میرا کون کون سا عضو دیکھا۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا، میں نے ملکہ کے سر کے بالوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ فوراً ملکہ نے اپنی کنیز کو بلا کر کے کہا کہ جتنے میرے سر کے بالوں پر اس مرد کی نظر پڑی ہے، وہ سارے بال کاٹ کر کے پھینک دیے جائیں، اس لیے کہ جن بالوں پر اس مرد کی نظر پڑ گئی ہے اب وہ مردے سے بھی بدتر ہیں۔ ایسی مردہ چیز کو ہم اپنے جسم میں رکھنا نہیں چاہتے جس پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑی ہو۔ ایسی باغیرت خواتین جب تک مسلم معاشرے میں موجود رہی، اس وقت تک اسلام کے عظیم بدلے جلیل دنیا کے سامنے آتے رہے۔ ان خواتین نے کوئی انقلابی کارنامہ انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن سارے انقلابی حضرات اسی وجود ناز کی برکت تھے، بلکہ خود اللہ اکبر ایک ایسی خاتون کو بھی ہم باحجاب دیکھتے ہیں، حجاب سے دیکھتے ہیں، جس کا چہرہ تو چہرہ، جس کا وجود تو وجود، جس کے بال تو بال، حتیٰ کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اور وہ مقدس خاتون میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، جن کے لیے میرے امام کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کس قدر غیرت کا عالم تھا، کس قدر غیرت کا عالم تھا کہ جس کے سر کے دوپٹے